رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في شأن حبيبه إجلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزرگان ملت، عزیزان محترم، اللہ جل شانہ وعم نوالہ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا. محترم دوستو، انسان دنیا میں آنے کے بعد اس کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں. ماں باپ کا تعلق، بیوی ہے تو میاں اور بیوی کا تعلق، اسی طرح خاندان کے تعلقات ہوتے ہیں جس کو ہم رشتہ کہتے ہیں. بہت سارے ہمارے درمیان، ہمارے خاندان میں رشتے ہوتے ہیں. کوئی چاچا ہے تو کوئی بھتیجا ہے، کوئی ماموں ہے تو کوئی بھانجا ہے، کوئی نواسا ہے تو کوئی نانا ہے. ایسے ہی مختلف طرح کے رشتے ہوتے ہیں جس کو عربی میں کہتے ہیں تعلق. ہم نے ہر ایک رشتے کی پاسداری کو رکھا، ہر ایک تعلق کو ہم نے سمجھا اور اس کے مطابق ہم نے اس کے اندر اتر گئے. یعنی اس ماحول میں ہم ڈھل گئے جو آگے والا ماحول چاہتا ہے. جو رشتے میں ماحول ہوتا ہے ہم اس ماحول میں ڈھل جاتے ہیں. مگر ایک چیز ہے، ایک بات ہے، جس طرح انسان دنیا میں آنے کے بعد یہ سارے تعلقات کو قائم کرتا ہے، یہ سارے رشتوں کی پاسداری رکھتا ہے، مگر جو اس کو دنیا میں بھیجنے والا پروردگار ہے، یہ پروردگار سے اس کا کیا رشتہ ہے؟
اس کا اور پروردگار کا آپس میں کیا تعلق ہے یہ اس کو آج تک نہیں سمجھا۔ سارے رشتوں کو اس نے سمجھا ہے، مگر اللہ کے بندے کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں، جو تعلق ہوتا ہے، جو رشتہ ہوتا ہے، اس کو کسی نے نہ جانا نہ سمجھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے گزشتہ بھی تلاوت کی، اسی آیت کو آج لیتے ہوئے بیان کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رشتے کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ تعلق کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ بندے کو جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے، یا ایھا الانسان۔ اب ہم سمجھیں گے کہ یہ انسان ہے کیا۔ بہت سارے مخلوقات کے نام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا نام انسان ہی کیوں رکھا؟ تو تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں، جب انہوں نے یہ انسان کے معنی کو اور مفہوم کو تلاش کیا، معلوم تو کرے کہ اللہ اتنے پیار برے لہجے میں اپنے بندے کو خطاب دے رہا ہے، تو یہ انسان جو کہہ کر اللہ بندے کو خطاب دے رہا ہے، فرما رہا ہے، اپنے بندے کو پیار سے سمجھا رہا ہے، معلوم تو کرے کہ یہ انسان کا مطلب کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے قلب پر یہ بات کو ڈال دی کہ یہ انسان کا معنی، یہ انسان کا مفہوم ہے محبت۔ انہوں نے اس کی جانکاری اس طرح سے حاصل کی کہ انسان انس، یعنی عربی میں بہت سارے لفظ ہوتے ہیں جس کو جوڑ کر ایک جملے کو بنایا جاتا ہے، یہ انس سے انسان بنا۔ تو عربی میں انس کے معنی ہوتے ہیں محبت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت جو اللہ ہم سے کر رہا ہے، یہ محبت کی اتنی زبردست دلیل ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بنانے والے بندے کا نام محبت رکھ دیا۔ اب اس سے اور زیادہ بندے سے محبت کیا ہو، جب خطاب بھی دے رہا ہے، اے محبت والے کہہ کر خطاب دے رہا ہے، کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان، اے محبت کرنے والے، میں نے تجھے محبت سے بنایا، میں نے جو تیرے دل کو بنایا ہے وہ ایک محبت کا سانچہ بنایا ہے۔ یہ سارے قرآن کے لفظ ہیں، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ نے جو ہمارے دل کو بنایا ہے، یہ ہمارے دل میں محبتیں کیسے داخل ہوتی ہے؟ بیٹا ہے تو باپ کی محبت ہے، باپ ہے تو بیٹے سے محبت ہے، یہ سارے رشتہ داروں کی محبت ہمارے دل میں کیسے سمائی جاتی ہے؟ اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دل کو محبت کا مرکز بنایا ہے۔ یہ ساری محبتوں کو، یہ سارے تعلقات کو، یہ سارے رشتوں کو اپنے دل کے سانچے میں سجایا ہوا رکھا ہے کہ یہ سارے چیزیں، یہ سارے خاندان والے میرے محبت کرنے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے، اے انسان، اے محبت والے، ما غرک بربک الکریم، تجھے اپنے رب سے، رب کے تعلق سے، رب کے رشتے سے کس نے بہکا دیا؟ تجھے اپنے رب کے تعلق سے، اپنے رب کی یاد سے، اپنے رب کی عبادت سے تجھے کس نے بھٹکا دیا اور بہکا دیا؟ تو ایسا نہیں تھا۔
یعنی یہ کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی تو آج جس طرح بن گیا ہے میں نے تو تجھے ایسا نہیں بنایا تھا. انسان کو اللہ جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے جس انسان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا وہ انسان آج بدل گیا, وہ انسان آج چینج ہو گیا, اس کا دل بدل گیا, اس کا دماغ بدل گیا. وہ سارا کا سارا جو محبت کو میں نے اپنی اس کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا وہ محبت کو اس نے گناہوں سے خالی کر دیا. پھر یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو سمجھاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ تو نے کس کو بھلا دیا. اب اپنی پہچان کرا رہا ہے پروردگار. کہہ دیا کہ پہلے تو نے مجھے بھلا دیا, یہ کہا. پھر کہا الذی خلقک فسواک فعدلک. جانتا ہے بندے کہ تیری تخلیق میں نے کس طرح کی, تجھے میں نے جس طرح بنایا ہے تو اپنے آپ پر غور کر کہ میں نے تجھے کتنے محبت سے تجھے سجایا ہے. تیری آنکھوں کو دیکھ میں نے کتنی پیاری بنایا ہے. تیرے کانوں کو دیکھ کتنا پرفیکٹ میں نے تیرے کانوں کو لگایا ہے. تیرے زبان کو, تیرے آنکھوں کو, تیرے ناک کو, تیرے منہ کو کس طرح سے ایک شکل دے کر میں نے بنایا کہ تو ہر ایک کو خوبصورت معلوم ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو جسم کو سر کے تالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک میں نے تجھے بنایا, یہ سارا کا سارا تو آئینے میں دیکھ اپنے آپ کو کہ اب میرے پروردگار نے مجھے کتنا خوبصورت بنایا ہے. جو چیز جہاں ہونی تھی وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ضرورت کے موافق لگایا ہے. ظاہر سی بات ہے دوستو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہماری اتنی خوبصورت شکل کو بنایا, ذرا تو غور کرے یہ آنکھیں ہماری سامنے ہیں, پیچھے ہوتی تو ہم کتنے بھیانک نظر آتے. ایک آنکھ ہماری سامنے ہے اور ایک آنکھ اگر ہماری پیچھے ہوتی تو ہماری صورت کا کیا عالم ہوتا. ناک ہماری کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیکھیے کس طرح سے ہماری حاجت کے حساب سے اللہ نے بنایا. کھانا اگر ہم کھائیں تو کتنا آسان ہے اپنے بندے کے لیے, اللہ نے کتنا آسان کر دیا کہ منہ ہے, منہ کے اوپر ناک ہے, ناک کے اوپر آنکھ ہے, آنکھ سے دیکھ, ناک سے سونگھ اور کھا لے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تخلیق کو یہ قرآن مجید میں بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے بندے جو تجھے بنایا ہے تو نے اس کو ہی بھلا دیا. اب بندہ, اب یہ بات سمجھنا ہے ہمیں, وقت کا تقاضا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور ہمارے درمیان جو میں تعلق کی بات کر رہا ہوں, رشتے کی بات کر رہا ہوں, کیا رشتہ ہے؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رشتے سے پاک ہے, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کسی کا باپ ہے, نہ کسی کا بیٹا ہے, نعوذ باللہ, نہ اس کا کسی سے کوئی کنیکشن ہے, نہ اس کو کسی رشتے کی حاجت ہے. بس ایک تعلق کی بات میں کر رہا ہوں کہ بندہ اپنے رب کا کیا لگتا ہے اور کیا لگنا چاہیے وہ کہہ رہا ہوں. تعلق کے 3 ستون بتائے گئے, اللہ کے اور اس کے بندے کے. تعلق کے 3 ستون ہیں, یعنی 3 طریقے ہیں. یہ 3 طریقے جس کے اندر ہے اس کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہے. محدثین لکھ رہے ہیں
کہ ایک تعلق ہے اللہ سے امید کا، یعنی امید کے دامن کو کبھی مت چھوڑو، ہمیشہ اس رب سے امید لگائے رکھو۔ اس امید کو کہتے ہیں یقین، اس امید کو بھروسہ بھی کہتے ہیں۔ یہ تین معنی اس کے لیے جائیں گے، امید، یقین، بھروسہ، کہ یہ رب کبھی میرا بگڑتا نہیں دیکھ سکتا، بس یہ امید ہو۔ اگر یہ امید ہمارے پاس ہے تو ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہے۔ پریشان ہو گئے ہم، کاروبار میں گھاٹے ہو گئے، دھوکوں پر دھوکے کھا رہے ہیں، ہر ایک سے ہم دھوکا کھا گئے، ہر جگہ ہمارے ستانے والے ہیں، مگر یہ امید پر ہم جی سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں کبھی دھوکا دینے والا نہیں ہے، نہ اس کو کسی کو دھوکا دینے آتا ہے، نہ وہ ایسی ذات ہے۔ اس نے جس طرح سے ہم سے وعدے کیا ہے وہ وعدہ وہ پورا کرے گا، اور جس طرح سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید کر کر کے بتایا کہ تم میری فرما برداری کی طرف آؤ گے تو میں تمہیں پرسکون زندگی عطا کروں گا، یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے۔ اگر ہم اس کی فرما برداری میں اتر جائیں، اگر ہم اس کی فرما برداری میں آ جائیں، اب اس کے بعد یہ فرما برداری میں آنے والا بندہ اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے، اللہ کی نظر میں ہو جاتا ہے۔ یہاں تک محدثین لکھتے ہیں حدیثوں میں کہ جو نافرمانی کرتا ہے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، مگر نافرمانی کرتے ہوئے بھی اس کو کبھی توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، پھر یہ کہتے پھرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا اچھا کرنے والا ہے، اللہ میرا کبھی کچھ بگڑنے نہیں دیتا۔ یہ نافرمانیوں کے بعد اگر یہ جملے ہیں تو یاد رکھے، محدثین یہ لکھتے ہیں کہ اس کا یہ کہنا اس کو دھوکے میں ڈال دے گا، کیونکہ یہ کب کی اپنے رب کے نظر میں گر چکا ہے، اپنے اللہ کی، اپنے پروردگار کی نظر میں یہ کب کی گر چکا ہے۔ اب اس کو اٹھانا ہے، اب اس کو اٹھنا ہے اللہ کی نظر میں، تو کیا کرنا؟ وہ ہے توبہ۔ یہ ایک ہو گیا امید، ہمیشہ اللہ سے لو لگائے رکھنا، جو کچھ بھی پریشانی ہو اللہ کو سنانا، اور اس سے یہ امید رکھنا کہ میرا پروردگار میری مدد کرے گا۔ ابھی دوسرا ہے خوف، ڈر، اللہ سے ڈرنا۔ جہاں کہیں بھی ہم جائیں، خیال آ جائے گناہ کا، اللہ کے عذاب کا ڈر آ جانا اور اس گناہ کو چھوڑ دینا، یہ اللہ سے بندے کا مضبوط تعلق ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، مگر ہمارا تعلق کہاں ہے بتائیے پروردگار سے؟ رشتہ ہے، ایک تعلق یعنی رشتے کی بات کر رہا ہوں، کوئی بھی رشتہ ہو، ہمارا دل یہ ہے، ہمارا نفس یہ ہے، باپ بیٹے کا بھی رشتہ اگر ہو، بیٹا اگر پلٹ کر باپ کو جواب دے دے، باپ کیا کرے گا؟ گھر سے بے دخل کر دے گا۔ کیوں کرے گا؟ وجہ رشتہ قائم نہیں رہ سکا، تعلق کو اس نے مضبوط نہیں کیا۔ جو اس کا اور باپ کا تعلق ہے، اس کا اور جو بیٹے کا رشتہ ہے، وہ رشتے کو اس نے نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے گھر سے نکالا گیا۔
یہ ظاہر سی بات ہے، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رشتوں کو نبھانے کے لیے، تعلقات کو قائم رکھنے کے لیے بندہ کیا کیا کرتا ہے۔ اچھی گفتگو کرتا ہے، وہ گھر آئے اچھے پکوان پکا کر کھلاتا ہے، جانے کے بعد ہماری تعریف ہو، ہمارے گھر آنے کی تعریف ہو۔ یہ تعلقات، یہ رشتے ہم قائم کر رہے ہیں دنیا میں، مگر اللہ کا تعلق کہاں گیا؟ جب اللہ کی بات آ گئی سر جھکا لیے، سن لیے، جیسے ہی بات ختم ہو گئی اب وہ تعلق ختم ہو گیا، وہ تعلق ختم، جھوٹ بول رہے ہیں۔ میرا رب یہ جھوٹ بولنے پر ناراض ہو جائے گا، میرا اس کا تعلق ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے ساتھ ہے، میری ہر گفتگو کو سماعت کر رہا ہے۔ یہ تعلق کو اگر ہم سمجھتے تو ہماری زبان بھی حفاظت میں رہتی، ہماری آنکھ بھی حفاظت میں رہتی، ہمارے کان اور ہمارے ہاتھ اور پیر بھی حفاظت میں رہتے۔ یہ تعلق کو نہیں سمجھنے کی وجہ ہے کہ انسان گناہوں میں مبتلا ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات، آدھی رات کو قبرستان جاتے، اور حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ وہ آدھی رات کو جا کر اتنا، قبرستان میں جا کر اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی، اللہ کے عذاب کے خوف سے۔ اور یہ بھی بعض حدیثوں میں لکھا گیا کہ یہ کہتے تھے آپ اپنے آپ کو کہہ کر، حالانکہ خلیفہ ہے مسلمانوں کے، ان کے ایمان کے برابر کسی کا ایمان نہیں ہے، پھر کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے، اے قبر اگر میں نیک رہا تو تو میرے لیے جنت میں، جنت کے باغوں میں کا باغ ہے، اگر میں گنہگار ہوں تو تو میرے لیے عذاب ہے۔ اور وہاں پر جا کر اللہ سے دعائیں کرتے کہ اے اللہ میرے لیے خبر کے معاملات کو آسان فرما دے۔ یہ ہے خوف، یہ ہے تعلق، یہ ہے کنیکشن اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اب میں جو امید کی بھی بات کیا ہوں، امید بھی کیسی ہو؟ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، واقعات ہم نے بار بار سنے ہیں، جس نے 100 آدمیوں کو مار دیا، قتل کر دیا۔ 100 آدمیوں کو مارنے کے بعد اس کا دل اندر سے جاگا، جو اب تک سو رہا تھا وہ جاگ گیا، اور اندر سے دل دستک دیا، کھٹکا مارا کہ اے وہ شخص تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ اگر تجھے اس کے بارے میں پوچھے گا تو تو کیا جواب دے گا؟ جب یہ بات اس کے ذہن میں آئی وہ نکل گیا اب اللہ کی تلاش میں، کہ اللہ کو میرے کو اللہ سے ملانے والا اگر کوئی مل جائے تو بس میں مل جاؤں گا، اللہ سے اپنے تعلق کو جو میں توڑ چکا ہوں وہ تعلق کو قائم کر لوں گا۔ گیا، ایک اللہ والے اس کو ملے، ان سے جا کر سارا معاملہ سنایا۔ پہلے یہ تھا 99 قتل کیا تھا، 99 قتل کیا تھا، تو ایک یہودی عالم تھے، ان کے پاس جا کے بولا ایسا ایسا میرے ساتھ معاملات ہو گئے اور میں اتنے لوگوں کا قاتل ہوں، ناحق لوگوں کو مارتا گیا، اوں بولا تو مار دیا، بولا تو مار دیا، جیسا انہیں آواز اٹھایا میں ویسا مار دیا۔ اب سارا اس کا فلسفہ وہ سنایا تو وہ عالم دین غصے میں آئے، جلال میں آئے، کہنے لگے کہ تو بہت بڑا ظالم ہے، تیری اور اللہ کی تعلق کبھی قائم نہیں ہو سکتا، تیرا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق
تڑ چکا ہے، اللہ تجھے ناپسند کرتا ہے، اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر اس کو بھگانے میں تھے، وہ آدمی کو پھر غصہ آیا، وہ عالم دین کو مار دیا۔ اب ان کو مارنے کے بعد اب تو 99 تھے، اب اس کے بعد 100 ہو گئے۔ اب جو اندر سے دل رو رہا تھا، اس کے آنسوؤں کی تعداد اور بڑھ گئی۔ وہ دل جو اندر سے پکار رہا تھا، وہ جذبہ اور بڑھ گیا۔ اب کہنے لگا کہ اے وہ شخص، تو نے یہ کیا کیا؟ اب تک 99 تھے، اب 100 ہو گئے۔ اب تو اللہ کی تلاش میں نکلا ہے، اگر تو اب بھی لوگوں کو مارتے پھرے گا تو پھر تیری توبہ کیسے ہوگی؟ یہ ہے، اب آپ کو بولوں میں یہ واقعہ میں کیوں سنایا؟ یہ 99 قاتل ہونے کے بعد بھی اس کو امید ہے اپنے رب سے۔ 100 آدمیوں کا قتل کرنے کے بعد بھی اب امید ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے ضرور معاف کرے گا۔ یہ امید ہو، یہ یقین ہو، یہ بھروسہ ہو اللہ کی ذات پر۔ گناہ ہو گئے، پھر امید لگاؤ اللہ کی بارگاہ سے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ پہلے تو یہ کوشش ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں گناہ نہیں کرنا ہے، پھر بھی اگر ہم سے گناہ سرزد ہو گیا، اب مایوس نہیں ہونا ہے۔ کیوں مایوس؟ اس لیے نہیں ہونا ہے کہ ہمارے لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا رکھا ہے۔ جیسے ہی ہم توبہ کریں گے، وہ رب کریم یہ سوچ کر، کیا سوچ کر؟ یہ آیت کی طرف پلٹ کر جو ہمیں اللہ نے سمجھایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو نے مجھے کس لیے بھلا دیا؟ تجھے میری ذات سے کس نے بہکا دیا؟ یہ آیت کو اللہ تبارک و تعالی جو ہمیں سمجھایا، اب اللہ یہ کہے گا کہ اے انسان تو نے ہماری طرف پلٹ کر اچھا کام کیا ہے، اب تیری آخرت کیسی ہوگی؟ یہ تعلقات اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ یہ ایک ہو گیا امید کا تعلق، دوسرا ہوا خوف کا تعلق۔ اللہ سے بندہ ڈرتا رہے، خوف کرتا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ پھر تیسرا تعلق ہے محبت۔ تیسرا تعلق اللہ کا اور بندے کا کیا ہے؟ محبت کا تعلق ہے۔ اب یہ کیسی محبت کرے؟ ایک بات تو ہمیں معلوم ہو گئی کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور ہم سے محبت کرتے ہوئے اللہ نے کیا کیا؟ ہمارے لیے مشکلات کو آسان کر دیا۔ جہاں بھی ہم نے اللہ کو پکارا، اللہ نے ہماری مدد وہاں کی۔ جہاں بھی ہم نے اللہ کو مانگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ عطا کر دیا۔ مگر اللہ کا اور بندے کا جو محبت کا تعلق ہے، وہ بتا رہا ہوں کہ کس طرح اللہ سے اور بندے کی محبت ہے۔ اللہ کی تو محبت پوری ہے، مگر بندے کی محبت کہاں ہے؟ ایک محبت کی مثال آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں۔ وہ محبت کی مثال سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہے۔ کیا محبت ہے دیکھیے، کیا تعلق ہے اپنے رب سے دیکھیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے لیے تھوڑی دیر کی تکلیف دی تھی، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ان کو راحت عطا فرما دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ان کے پیٹھ پر پتھر رکھ دیا جاتا، ان کو گرم گرم ریت پر لٹا دیا جاتا، ان پر ظلم و ستم ہوتے، تو ایک دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے بلال، ذرا تمہارے وہ جو سزاؤں کی جگہ تھی، پیٹھ کا مقام ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ذرا کپڑا تو ہٹاؤ، دیکھیں تمہاری پیٹھ کی کیا حالت ہے۔ تو جب آپ نے کپڑا ہٹایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ صرف ہڈیاں ہیں، گوشت نہیں ہے۔ ہڈیاں ہیں، گوشت تو کب کی گل چکا ہے، کب کی جل چکا ہے۔ اور ان کے بارے میں کہا گیا، واقعات ہم سنتے آ رہے ہیں، جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا آقا ایمان سے پھرنے کے لیے، اللہ کی محبت سے پھرنے کے لیے کیا کرتا، کبھی پیٹ پر گرم پتھر رکھ دیتا، کبھی پیٹھ پر گرم پتھر رکھ دیتا، گرم عرب کی تپتی دھوپ میں اور وہ گرم ریت پر ان کی پیٹھ کو ننگا کر کر لٹا دیتا۔ پھر بھی آپ کیا کہتے؟ احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھتے جاتے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر یہ آیت ان کے لیے نازل ہوئی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حال یہی تھا، تو ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کو نازل فرمایا، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ جب یہ آیت قلب مصطفیٰ پر نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت کا مجدہ سنا دیا، اب حضور خوش ہو گئے کہ میرے بلال کو اب سزا کم ہو جائے گی۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، مجھ سے بلال کی حالت دیکھی نہیں جاتی، وہ جس طرح سے تکلیف میں ہوتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ آواز سے کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا نے فرمایا، جاؤ، اللہ کا پیغام آ چکا ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد کفر کیے، اور کفر بھی اس وجہ سے کیے کہ ان کو کفر کرنے کے لیے زبردستی کی گئی، تو ایسے لوگوں کے لیے اجازت ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ دل میں ایمان کو رکھے اور زبان سے کہہ دے۔ یہ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا کہ دل میں ایمان رکھو، دل میں یقین رکھو کہ اللہ میرا مالک ہے، اپنی جان بچانے کے لیے کہہ دو جو وہ کہلانا چاہتے ہیں۔ آپ کو بتاؤں، یہ ایک آیت ہے جس پر صحابہ نے عمل نہیں کیا۔ سارا قرآن صحابہ بن گئے، مگر اس آیت کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ وجہ یہی ہے کہ اللہ کا اور صحابہ کا اس طرح کا محبت کا تعلق تھا کہ کبھی انہوں نے اس طرح کی حرکت ظاہر نہیں کی۔ جب یہ آیت کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے، کہنے لگے، بلال، اب اللہ کا بھی فرمان آ گیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے کلمہ طیبہ اپنی زبان سے بند کر دے، وہ جو کہلانا چاہتے ہیں وہ کہہ دے۔ کیا محبت ہے، کیا عشق ہے، کیا وارفتگی ہے، کیا تعلق ہے اپنے رب سے، دیکھیے۔ کہہ رہے ہیں کہ اے ابوبکر صدیق، میں کس طرح سے، کس منہ سے یہ الفاظ کو کہوں؟ جب میں کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہوں، اللہ کا نام لے رہا ہوں، تو اللہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں کیسے کہہ دوں کہ
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایمان اور اس کی محبت سے میں کیسے پھر جاؤں؟ بتاؤ یہ محبت میں کہاں لے جاؤں؟ میں زبان سے تو کہہ سکتا ہوں مگر یہ میرا دل اللہ کی محبت سے پھرنے کو نہیں مان رہا۔ یہ محبت ہے۔ ایک ہے اللہ کا بندے کا امید کا تعلق، بندہ ہمیشہ اپنے رب سے امید رکھے، امید بھی اس طرح ہو کہ اللہ کے فرما بردار بھی ہو، امید بھی اس طرح ہو کہ ہماری سارے عمل اچھے ہو، جب بھی ہمیں جو ہے برا سلوک کیا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ برائی کی جا رہی ہے، اچھا سلوک کرنے کے بعد بھی اب امید کا دامن تھامے رکھو، اب امید کا دامن شروع کرو، امید کو شروع کرو کہ اللہ کبھی میرا برا نہیں چاہ سکتا۔ پھر اس کے بعد ایک ہے خوف۔ یہ تین ستونوں کے بارے میں، یہ تین تعلقات کے بارے میں مفسرین محدثین کہتے ہیں کہ ایک تعلق امید کا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے تم کو محبت سکھائے گا، خوف کا تعلق گناہوں سے بچائے گا، محبت کا تعلق اللہ کے اتنا قریب کر دے گا پھر اس کے بعد ستانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ تین تعلق ہے اللہ کے اور بندے کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں سنتے ہیں مولا، سننے والے کو بھی اور کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم